آج آپ کو ایک سچی اور خوبصورت محبت کی لازوال داستان سناتے ہیں۔ ابوالعاص نبوت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے لیے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کی اجازت کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ پھر وہ گھر جا کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولتے ہیں کہ آپ کی خالہ بیٹے کا رشتہ آپ کے لیے آیا ہے، کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیتی ہیں، جو کہ ان کی رضامندی کی علامت ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے کر جاتے ہیں اور ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ قبول فرماتے ہیں۔ یہاں سے محبت کی خوبصورت داستان شروع ہوتی ہے، جس میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ابوالعاص سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، پھر ان کی شادی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت تک زندگی بہت ہی خوبصورت اور پرسکون گزر رہی ہوتی ہے، لیکن آزمائش کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے۔ اس وقت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکل گئے اور کہا کہ تم دوسرے عقیدے کی ہو چکی ہو تو تم مجھ سے دور رہو۔ یہ بات سن کر زینب خوفزدہ ہو گئیں اور ان کے پیچھے باہر نکلیں اور کہتی رہیں کہ میرے والد نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابوالعاص نے کہا کہ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کو جھٹلا نہیں سکتی اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ میرے والد تو صادق اور امین ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور میں نے صرف اکیلے ہی اسلام قبول نہیں کیا بلکہ میری والدہ نے، میری بہنوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے، میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب نے بھی اسلام قبول کیا ہے، اور آپ کے چچا زاد بھائی عثمان بن عفان نے بھی تو اسلام قبول کیا ہے، آپ کے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر ابوالعاص کہتے ہیں مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو جھٹلا دیا۔ آپ کے والد کو میں ہرگز ملامت نہیں کرتا، بس میں اپنی قوم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں ان کو دوا نہیں دینا چاہتا۔ بہرحال ابوالعاص نے تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جو ہے ان کی بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے ہجرت کا زمانہ شروع ہو گیا اور زینب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ یعنی باقی سب لوگ ہجرت پہ جا رہے تھے اور آپ پیچھے سے جو ہے یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ یہیں رہنا چاہتی ہوں، یعنی مکے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے شوہر اور بچوں کے پاس رہ سکتی ہیں۔ اس وقت تک جو ہے یہ والا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ جو ہے اگر میاں بیوی میں کوئی ایک کافر ہوگا تو پھر وہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرتا چاہتا ہے اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکے میں ہی رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ جاتا ہے اور ابوالعاص قریش کی فوج کے ساتھ مل کر سسر کے خلاف مدینے جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ تو زینب رضی اللہ عنہا جو ہیں بہت خوفزدہ ہوتی ہیں، ظاہر ہے ایک طرف ان کے شوہر ہوتے ہیں اور ایک طرف ان کے والد صاحب ہوتے ہیں، تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں اور وہ اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں یا میں اپنے والد کو کھو دوں۔ تو ابوالعاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑتے ہیں۔ تو جب جنگ ختم ہوتی ہے تو داماد جو ہیں وہ سسر کے قید میں آ جاتے ہیں۔ یہ خبر مکے میں بھی پہنچ جاتی ہے کہ بھئی ابوالعاص جو ہیں جنگی قیدی بنا دیے گئے ہیں۔ زینب یہ پوچھتی ہیں کہ بھئی میرے والد کا کیا ہوا؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے تھے۔ پھر زینب جو ہیں وہ سجدہ شکر ادا کرتی ہیں۔ پھر وہ پوچھتی ہیں بھئی میرے شوہر کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدی بنا لیا ہے اور دیت کے بغیر جنگی قیدی نہیں چھوڑے جائیں گے۔ تو زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اپنے شوہر کا فدیہ دے دیتی ہوں، یعنی دیت بھیج دوں گی۔ تو شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی اشیاء نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنی والدہ مرحومہ کا جو ہے خاص ایک ہار ہوتا ہے جو کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، کیونکہ ان کی والدہ حضرت ختیجہ تھیں، تو وہ ان کا ایک ہار پہنتی تھی اپنے گلے کے اندر، تو وہ اتار کر وہ دے دیتی ہیں اس دیت میں، اور وہ ہار جو ہے وہ اپنے شوہر کے بھائی کے ہاتھ بھجوا دیتی ہیں اپنے والد کی خدمت میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کا فدیہ اس وقت وصول کر رہے ہوتے تھے، تو ان کو وہ فدیہ وصول کرتے جاتے تھے اور وہ قیدیوں کو آزاد کرتے جاتے تھے۔
अचानक अपनी ज़ौजा का हार देखते हैं वो। तो जब हार पर नज़र पड़ती है तो वो फिर पूछते हैं कि भाई ये किसका फ़िदिया आया है, ये हार किसके फ़िदिये में आया है ये। तो फिर लोग बताते हैं कि भाई ये अबुल आस बिन रबी का फ़िदिया है। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़ते हैं। वो फरमाते हैं कि ये तो मेरी दिल की अजीज़ जान बीवी खदीजा का हार है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए लोगों, ये बुरा दामाद नहीं है, और इस शख्स ने मुझसे जो बात कही वो हमेशा सच कही, जो वादा किया वो भी हमेशा निभाया। अगर तुम चाहते हो कि इसको इसका माल वापस करके इसको छोड़ दिया जाए और ये अपने शहर चला जाए, ये मुझे पसंद है, तो क्या तुम इस पे राज़ी हो? तो और अगर तुम ये चाहते हो कि ऐसा ना हो तो जो तुम फैसला करोगे वो मेरी मर्ज़ी होगी, मतलब, और मैं जो हूँ तो मैं इस पे कोई मलामत भी नहीं करूँगा। तो लोगों ने कहा कि हम इसका माल वापस करके इसको जाना देना चाहते हैं। उसके बाद जो है अल्लाह के नबी जो है कहते हैं कि भाई अब जो है क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया है और मोमिन और काफिर जो हैं अगर मियाँ बीवी हैं तो वो साथ नहीं रह सकते, तो आप मक्के वापस जाकर मेरी बेटी को वापस भेज दीजिएगा। तो अबुल आस कहते हैं ठीक है। अब वो वापस जाते हैं अपनी बीवी के पास और उनको सारा माजरा बताते हैं कि भाई आपके वालिद साहब ने जो है आपको बुलाया है और बताया है कि जो है अब हम दोनों जो हैं साथ नहीं रह सकते, अब आपको वापस मदीने जाना पड़ेगा। उस पर ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि आप भी मेरे साथ चलें और इस्लाम कबूल कर लें। तो अबुल आस ने इनकार कर दिया। बहरहाल ज़ैनब जो है वो अपने बेटे और अपनी बेटी को लेकर मदीने मुनव्वरा चली गईं, जहाँ 6 साल के दौरान कई रिश्ते उनके लिए आए, मगर ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कोई रिश्ता कबूल नहीं किया। वो इसी उम्मीद पर जो है वो इंतज़ार करती रहीं कि शायद उनका शौहर इस्लाम कबूल कर ले, शायद उनका शौहर आ जाए। 6 साल के बाद जो है अबुल आस एक काफ़िले के साथ मक्के से शाम के सफ़र पर रवाना हुए। सफ़र के दौरान रास्ते में जो है सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक जमात ने इनको गिरफ़्तार कर लिया और अपने साथ मदीने फिर से कैदी बनाकर ले गए। तो मदीने जाते हुए जो है उन्होंने अपनी बीवी के बारे में लोगों से पूछा कि भाई ज़ैनब को उसके घर के बारे में कुछ बताइए। तो उस वक्त फजर की अज़ान का वक्त था। तो वो जो है अबुल आस ज़ैनब के दरवाज़े के पास पहुँचे और ज़ैनब ने इन पर जैसे ही नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा कि भाई क्या आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? तो अबुल आस ने कहा कि नहीं, मैंने तो इस्लाम कबूल नहीं किया। तो ज़ैनब ने कहा कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मदीने के अंदर हैं और चूँकि आप रिश्ते में मेरे खालाजाद भी हैं और अली और अमामा के वालिद भी हैं, तो आपको घर में खुशामदीद। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबुल आस मेरे खालाजाद हैं और मेरे बच्चों के बाप भी हैं, इनको मैं पनाह देना चाहती हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। कि ए ज़ैनब, जिसको तुमने पनाह दी है इसको हम भी पनाह देते हैं। इस पर अबुल आस ज़ैनब के साथ इनके घर चले गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से फरमाया, ए ज़ैनब, इनका इकराम करो, ये आपके खालाजाद हैं और आपके बच्चों के बाप हैं, मगर ये तुम्हारे करीब नहीं आए क्योंकि ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। अब जो है घर जाकर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अबुल आस बिन रबी से कहा कि ए अबुल आस, जुदाई ने तुझे बूढ़ा कर दिया है और थका दिया है, क्या तुम इस्लाम कबूल करके हमारे साथ रहना नहीं चाहोगे? तो अबुल आस ने कहा कि नहीं। फिर जो है उन्होंने अपना माल लेकर मक्के की तरफ वापस रवाना हो गए। जब वो मक्का पहुँचे तो उन्होंने जो भी लोगों का माल वगैरह था उनके पास वो सब वापस दिया। तो लोगों ने उनसे कहा कि अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला दे। अबुल आस ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मतलब उन्होंने बार बार अल्लाह के रसूल की जो फराग दिली देखी और लोगों का अच्छा इखलाक देखा, तो उसके बाद वो इतने मुतासिर हुए कि उस वक्त तो वो वहाँ अपनी बीवी और बच्चों को इनकार कर कर आ गए। लेकिन जब यहाँ से वापस आए तो उन्होंने आकर फौरी तौर पे जो है सब लोगों के सामने, अपने कबीले के सामने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद फिर वो वापस मदीने रवाना हुए और जब वो मदीने पहुँचे तो फिर उस वक्त भी जो है फजर का वक्त था, तो फिर सीधे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि कल आपने मुझे पनाह दी थी और आज मैं कहने आया हूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही कि क्या मैं अपनी बीवी ज़ैनब के साथ दोबारा से रुजू कर सकता हूँ, क्योंकि मैं थक चुका हूँ और अब मैं जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अबुल आस का हाथ पकड़कर उन्होंने फरमाया कि आओ मेरे साथ चलो। फिर वो ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाज़े तक उनको लेकर गए। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि ये तुम्हारे खालाजाद हैं, वापस आए हैं और इस्लाम भी कबूल कर चुके हैं और ये तुमसे रुजू करने की इजाज़त मांग रहे हैं, क्या तुम्हें ये कबूल है? ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो चेहरा था वो खुशी से सुर्ख हो गया और वो मुस्कुरा दी और यही उनकी रजामंदी थी।
تو یہ بڑا عجیب سا واقعہ تھا، اور اس واقعے کی بڑی عجیب سی بات یہ تھی کہ اس واقعے کے 1 سال کے بعد جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اس پر ابو العاص جو ہیں زار و قطار بچوں کی طرح کہتے ہیں کہ وہ روئے تھے، اور اتنے روئے کہ وہ بعض اوقات لوگوں سے باتیں کرتے کرتے بھی رو پڑتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے، ان کو تسلیاں بھی دیا کرتے تھے، لیکن وہ ان کا غم جو تھا وہ ہلکا نہیں ہوتا تھا۔ مطلب اتنے سال انہوں نے جدائی برداشت کری اپنی بیوی کی، بچوں کی، اور اس کے بعد جب وہ ملے بھی اتنے سال بعد اللہ نے ان کو ہدایت دی تو وہ ان سے اپنی بیوی سے واپس ملے، تو وہ 1 سال کے اندر جو ہے وہ پھر ان کی جدائی جو ہے ان کے مقدر کے اندر آ گئی۔ تو ابو العاص کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم زینب کے بغیر میرا اس دنیا میں دل نہیں رکھتا، میرا زندہ رہنے کے لیے دل نہیں چاہتا۔ تو اور اس کے جو ہے ان کی بیوی کے انتقال کے 1 سال کے بعد جو ہے ابو العاص کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ بڑا عجیب سا واقعہ تھا، بہت خوبصورت اور دل دکھا دینے والا واقعہ تھا۔ ان چیزوں سے ہمیں خاص طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت اتنی لوگوں نے قربانیاں دیں، اتنی مشکلوں اور محنتوں کے بعد جو ہے دین پھیلا ہے۔ تصور کر کے دیکھیں کہ بیوی بچوں سے جدائی، شوہر کے لیے بھی، اور بیوی نے بھی دیکھیں اپنے دین پہ قائم رہی اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہ چلی گئیں، کیونکہ وہ ایک دفعہ اسلام قبول کر چکی تھیں، وہ واپس کفر کی زندگی نہیں اختیار کرنا چاہتی تھیں۔ اور اس وقت ابو العاص جو تھے وہ بھی اپنے دین پہ اتنے ڈٹے ہوئے تھے کہ وہ بھی بیوی کی اتنی انہوں نے برداشت کر لی جدائی، بچوں کی سے دوری، لیکن جو ہے وہ بھی اپنے قبیلے سے ایسی محبتیں تھیں، اور جب وہ اسلام پہ اللہ ان کو لے کر آیا تو پھر اللہ نے ان کے نصیب میں دوبارہ جدائی لکھ دی۔ بہر اللہ تعالیٰ ان واقعوں سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور سیرت نبی سب کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔